السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ اسکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 13 ہے۔ اس کے اندر ہم سورۃ انفال کے رکوع نمبر 5 کی 2 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 40 اور 41۔ آیت نمبر 40 کے الفاظ کے معنی دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر تولوا منہ موڑیں، یعنی کفار آپ سے روگردانی کریں یا منہ موڑ لیں، فاعلموا پس جان رکھو، جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا ساتھی ہے۔ مولا کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، کم منی تمہارا، مولاکم تمہارا ساتھی ہے یا تمہارا دوست ہے۔ نعم کہتے ہیں اچھا، بہترین، نعم المولا بہترین دوست ہے، اچھا دوست ہے، و نعم النصیر اور بہترین مددگار ہے۔ نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ اور اگر کفار آپ سے روگردانی کریں پس جان لو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے، بہترین ساتھی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا اگلی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ منی اور اعلموا جان لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، اس بات کو جان لو، انما جو کچھ غنیمتم تم مال غنیمت یعنی غنیمت کے طور پر حاصل کرو، من شیئن کسی چیز کو بھی، یعنی مال غنیمت کے طور پر کفار سے کوئی بھی چیز تمہیں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ پس اس کا، فَأَنَّ پس بے شک للہ اس کے اللہ کے لیے، خمسہ اس کا خمس کہتے ہیں پانچویں کو، ہو منی اس کا، یعنی اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہ کن کن لوگوں کے اندر تقسیم ہوگا؟ وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے کے اندر وہ تقسیم ہوگا، والیتامیٰ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مساکین یعنی مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی اور وہ لوگ جو سفر کے اندر ہوں ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے دے سکتے ہیں۔ ان کنتم اور اگر ان منی اگر کنتم تم، ان کنتم آمنتم اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا اور اس چیز پر، انزلنا جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مقدس، علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تم اللہ پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اس پر یوم الفرقان، فرقان کہتے ہیں فیصلے کو، یعنی اس دن جس دن فیصلے کا، جو دن فیصلے کا تھا یعنی بدر کے دن، یوم الفرقان سے مراد بدر کے دن ہے۔ اس کو یوم الفرقان اس وجہ سے کہتے ہیں یہ فرق کرنے والا دن تھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان بدر والے دن فرق ہو گیا تھا، جدائی ہو گئی تھی، تمیز ہو گئی تھی۔ یوم التقى الجمعان، یوم کہتے ہیں دن کو، الفرقان فیصلہ کے دن، یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن، یوم دن التقاء ملی یا مدبھیڑ ہوئی، الجمعان دو جماعتیں یعنی کفار کی اور مسلمانوں کی جس دن مدبھیڑ ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، مقابلہ ہوا تھا اس دن۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ارشاد فرمایا ہے کہ مال غنیمت جو کفار سے تم حاصل کرو میدان جنگ میں، کفار جو شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں ان سے جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ اولاً اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہ کن لوگوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوتے ہیں۔ جبکہ باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان اس طرح تقسیم ہوں گے کہ ایک حصہ جو ہے پیدل چلنے والے مجاہد کے لیے کے درمیان تقسیم ہوگا، اور باقی 3 حصے جو ہیں وہ گھوڑ سوار یعنی جن کے پاس گھوڑا ہوگا یا کوئی سواری ہوگی، سوار ہو کر جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کے لیے 3 حصے۔ وہ 3 حصے اس طرح کہ مجاہد کے لیے 1 حصہ، باقی گھوڑا یعنی جو سواری ہے اس کے 2 حصے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ارشاد فرمایا۔ یہ آج کا ہمارا 13واں لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں اور ترجمہ یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔